بیرسٹر صاحب آپ سر کس طرح پروف کریں گے بیرسٹر عبید نیازی صاحب کو نا یہ سیٹسفائی کیجئے کہ نہیں یو آر ناٹ جسٹ ان پاور بٹ یو آر ان پاور ود پاور. دیکھیں مجھے ان کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں ہم اس کو اون کر رہے ہیں اور بالکل وہ اقدامات حکومت کی طرف سے ہی ہو رہے ہیں. اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں. البتہ اطہر صاحب نے ایک بات کی, مجھے میرے بھائی بھی ہیں لیکن مجھے تھوڑا افسوس ہوا اس بات سے کہ شاید جب تحریک انصاف آئین اور قانون کی بات کرتی ہے تبھی انہیں پسند آتی ہے. جب حکومت آئین اور قانون کی بات کرتی ہے تو شاید اس پہ بیپ لگانا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی سیاسی جماعت ہے خواہ وہ حکومت میں ہو خواہ وہ اپوزیشن میں ہو, ان کو بالکل یہ حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کریں, لیکن ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور میں صرف یہ بات کہنے کے لیے نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اور عمیر نیازی صاحب نے یہی بات کی. میرے بھائی ہیں, کالیگ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی اتحاد کے لیے جو بھی باتیں ہوئیں, جو بھی گراؤنڈ سیٹ کیا گیا, لیکن جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جے یو آئی کے ساتھ ان کا, وہ تو واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے. جے یو آئی کو انہوں نے سبز باغ دکھایا, انہوں نے کہا جی بالکل ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اتحاد ہو. جب انہوں نے ان کو کوئی سی بی ایمز کے لیے جو ہے کہا بطور ایک سی بی ایم کہ بھئی ہمیں ان رائٹنگ دیں, آپ تمام تر ہمارے یہ تحفظات ان رائٹنگ دور کریں, تو وہ نہیں کر سکے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ اب خلیج اتنا بڑھ گیا ہے کہ راستے جدا ہیں, اور وہ کسی اور رستے پہ ہیں, یہ کسی اور رستے پہ ہیں. اور پھر ان کی ہی وجہ سے یا انہی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو طے نہیں ہوئی تھیں, یہ باتیں تو نہیں ہوئی تھیں جے یو آئی کے ساتھ. برکیف جو 47 کی حکومت کا تانا ہے وہ مولانا صاحب ان کو دے چکے ہیں کے پی صوبے میں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ 47 کی حکومت آپ کے کے پی کے صوبے میں بھی ہے, جہاں سے 12 سال ہو گئے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی. بیرسٹر صاحب لیکن مولانا صاحب کی جو جد و جہد ہے وہ پھر بھی آپ کی حکومت کے خلاف ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کی حکومت کے خلاف جد و جہد کریں گے. وہ ٹھیک ہے ان سے اشتراک نہیں ہوا, اتحاد نہیں ہوا, لیکن وہ نااہل آپ کی حکومت کو سمجھتے ہیں, وداؤٹ پاور, وداؤٹ لیجٹمیسی, وداؤٹ کریڈیبلٹی آپ کی حکومت کو سمجھتے ہیں. وہ دیکھیں یہ کہنے کو تو ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے انگیج کیا, ایک کنسنسس ریچ ہوا, اس پہ مولانا صاحب نے بالکل ووٹ بھی کیا, وہ آپ کے سامنے تھا. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا, یا میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں. مجھے یہ بھی کائنڈلی ضرور میری جو ہے درستگی فرما دیں, بیکاز وہاں پہ تو انہوں نے ووٹ بھی دیا اور انہوں نے کہا بالکل ہماری طرف سے یہ امینڈمنٹس ہیں, اور ان کی امینڈمنٹ سامنے بھی آئیں. تو کہنے کی بات ہے کہ حکومت, وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جیسا تیسا ایوان ہے, 47 ہے 45 ہے, اب ایوان تو یہی ہے, اور آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے یہ بات کی. تو کم از کم ان کی ریزرویشنز جو بھی ہیں, لیکن ایوان تو یہی ہے. اسی ایوان میں سارے بیٹھے ہیں, اور اسی ایوان میں بیٹھ کے وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے, وے فارورڈ بھی تلاش کیا جا رہا ہے, اور وہ تمام تر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں اور تمام تر معاملات ہو رہے ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کا اعتماد شاید اس ایوان پہ اگر کم ہے تو پھر اس ایوان کا نہیں ایسا ہونا چاہیے ان کو. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا تو اعتماد ہے, پیپلز پارٹی کا اعتماد ہے, جمہوریت کی خاطر ہے, اور ہم بالکل اس ایوان میں بیٹھے ہیں, اور اس ایوان کے معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے ہم چلا رہے ہیں. قانون سازی کے حوالے سے ریکارڈ جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ آپ کے پچھلے پورے 1 سال میں ہوئی ہے. اب یہ میرے بھائی بیرسٹر بھی ہیں, میرے کالیگ بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں, لیکن پھر مجھے یاد کرانا پڑے گا کہ پچھلے جو دورہ حکومت گزرا پی ٹی آئی کا, اس میں تو خالی صرف اور صرف جو ہے وہ آرڈیننس سے ہی کام چلایا گیا.